السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ مائک آن کریں، دعا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسے تو ڈال بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری زبان کی راہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں۔ تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اے میرے رب، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، کل ہم نے ایک نیا سبق پڑھا تھا، سبق تھا تجدید مال تجدید۔ تجدید والے حرف کے بعد تجدید آئے، یعنی دو تجدید والے حرف ایک ساتھ آئے قرآن میں۔ جب بھی تجدید آتی ہے قرآن میں تو اکثر کیا ہوتا ہے، وہاں پہ غلطی ہونے کا امکان ہوتا ہے، کیونکہ تجدید والے حرف کو دو بار پڑھنا ہوتا ہے، ایک بار جزم سے اور ایک بار اس کی حرکت سے، اس کی زیر زبر پیش سے۔ تو اکثر وہاں پہ کیا ہوتا، غلطی ہوتی، اور وہاں پہ تھوڑا سختی سے پڑھنا پڑتا، تھوڑا اسٹرانگلی، تھوڑا ہے نا، تھوڑا گھس کے پڑھنا پڑتا، تو وہاں غلطی ہوتی۔ اور جب دو تجدید ایک ساتھ آ گئی تو وہاں غلطی کا امکان اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، ہے نا، اس کو جیسا ادا کرنا چاہیے ویسا ادا نہیں کرتے ہیں، نہیں کر پاتے ہیں، یا نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے۔ تو کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس کا نام تھا تجدید مال تجدید، تجدید کے بعد تجدید والا حرف ہم کیسا ادا کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل ہم نے اس کو پڑھا، کلاس میں پریکٹس کی، اور پھر ہوم ورک پہ میں نے آپ کو وہ پیج پورا ڈالا اور وائس میسیج میں پڑھ کے بھی بتایا تاکہ آپ گھر میں اچھی پریکٹس کر کے آئیں۔ اور وہ تمام یہ آواز چلے گی مقصد کیا چلے گی؟ آواز نہیں آ رہی؟ ہاں، جس کا آواز نہیں آ رہا جس کو تو انہوں پھر ریبوٹ کرنا، پھر زوم میں سے نکل کے دوبارہ جوائن کرنا۔ کبھی بھی جو ہے آپ کو کلاس میں کسی کو بھی کوئی ڈسٹربنس ہوا، کہ کبھی بھی ہو سکتا، کبھی جیسا ہم لوگ کسی سے ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہوں اور اب بات سنے نہیں آ رہی ہے تو فوراً کیا کرتے آپ کٹ کر کے پھر ملاتے، یا پھر اپنے اپوزٹ والے کو بولتے ٹھہر ذرا ڈسٹربنس ہے آواز میں تم کو دوبارہ ملاؤں گا، پھر آپ کٹ کر کے دوبارہ ملا تو لائن صحیح ہو جاتی۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ٹیلی فون کے یہ لائن پہ ہی چلتا ہے، یہ بھی آن لائن نہیں چلتا۔ تو جب بھی کوئی زوم کی کلاس میں کسی کو کوئی ڈسٹربنس محسوس ہوا تو فوراً اس میں سے کوئٹ کر لینا، نکل جانا، نکل کے دوبارہ جوائن کرنا۔ تو دوبارہ جوائن کریں گے تو پھر آپ کی وہ تکلیف، وہ مشکل دور ہو جاتی، وہ پرابلم سالو ہو جاتا۔ تو جو ہے ہم جو ہے تجدید مال تجدید کی کل پریکٹس کرے تھے، میں نے ہوم ورک میں آپ کو پڑھ کے بھی بتایا تھا، اور وہ 3-4 سلائیڈ بھی بھیجے تھے جس میں میں نے ہجے کر کے، یعنی بریکٹ کھول کے، تجدید کی بریکٹ کھول کے میں نے آپ کو ایک ایک حرف الگ الگ کر کے الفابیٹیکل ہجے کر کے بتایا تھا، جس سے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی۔ تو 3-4 الفاظ کے میں نے سلائیڈ بھی آپ کو بھیج دیے تھے تاکہ آپ گھر میں بیٹھ کے اس پہ غور کریں، سمجھیں کہ تجدید کیسا کام کرتی، جزم کیسا کام کرتا۔ تو الحمدللہ آج ہم کیا کریں گے، آج ہم آپ لوگ اس کو پڑھیں گے، اور پھر ہم آپ لوگ جب یہ آپ لوگوں کا پڑھنا ہو جائے گا سب کا، میں دیکھ لوں گا ہر سب اچھا پڑھ رہے ہیں، سب کا الحمدللہ سب کا ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو آج ہم 2 نئی چیزیں، چھوٹی چھوٹی 2 نئی چیزیں ہم پھر کلاس کے آخری حصے میں پڑھیں گے۔ تو وہ تمام حضرات جو
बीच में से कूद करके चले जा रहे हैं या जो भी है, तो वो लोग नहीं जाए, आखिरी तक ठहरे। हो सकता है आखिरी में हम कोई नई चीज पढ़ना हो आज, है ना। आज संडे है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, किसी को बच्चों को छोड़ना नहीं है, ऑफिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जाने का कोई जवाब भी नहीं है। तो जुड़े रहें क्लास में, क्योंकि बहुत चीजें हमको सीखना है, बहुत। तो और हमारा कोर्स जो है बहुत ही टाइम कम है और सीखना ज्यादा है, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा क्लास में जो है पूरा आखिरी तक रह के तमाम चीजें सीखने की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास आज। आप लोगों का मैं वो डाल दूंगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी है, कल ये पढ़े थे ना, तो ये स्लाइड है तजदीद माल तजदीद, तजदीद के बाद तजदीद, एक्सरसाइज ऑफ तजदीद फॉलोड बाय ये तजदीद। जो उर्दू से ना वाकिफ है वो लोग इंग्लिश में भी अपना सबक पढ़ सकते हैं, और उसके बाद कुरान तो अरबी में ही रहेगा, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो अंग्रेजी में नहीं हो सकता। तो क्या है, फिर एक बार पढ़ो, फिर उसके बाद मैं एक एक के बाद नाम बोलूंगा सबका, फिर आप लोग पढ़ना। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लियून, यू में क्या है, आखिरी में दो तजदीद के बाद मद्दे असली है। इल्लियून यज़क्का, खड़ा ज़बर है आखिरी में, दो तजदीद है, फिर खड़ा ज़बर है। यज़क्करु, यज़क्करु, है ना। मुज़म्मिलु, यहाँ पे क्या है, दो तजदीद के बाद दूसरी तजदीद पे गुन्ना है। हम अभी गुन्ना पढ़े हैं, पिछला सबक हमारा गुन्ने का था। हुरूफ गुन्ना दो है, नून और मीम। नून पे जब तजदीद आएंगी या मीम पे तजदीद आएंगे, गुन्ना होगा। गुन्ना 2 से 3 हरकत तक आवाज को नाक के बांसे में घुमा के अच्छा गुन्ना करना है ना। यहाँ मीम मुशद्दद है, तो हम मीम पे गुन्ना करना है हमको। मुज़म्मिलु, मुद्दस्सिरु, है ना। मुद्दस्सिरु, ऐसा, क्योंकि दो दाल है, दो सा है, मुद्दस्सिरु, समझ गया ना। इल्लीना, बाद में मध्य असली है इसमें भी, है ना। चलिए आप लोग हैंड रेस करिए, जो पढ़ना, जो सीरियल वार, मैं उसी सीक्वेंस में आप लोगों को बुलाऊंगा, जो सीक्वेंस में आप लोग हाथ उठाएंगे। हर आदमी को हाथ उठाना आना चाहिए, जिसको पढ़ना चाह रहे हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, ही शुड नो हाउ टू रेज हैंड, बिकॉज हम उसी सीक्वेंस में नाम पुकारेंगे सबका। जनाब बिलाल मजीद साहब सबसे पहले हाथ उठाएं। जनाब बिलाल मजीद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़िए जनाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लियून यज़क्का, यज़क्कर, यज़क्करु, मुज़्ज़म्मिलु, मुद्दस्सिरु, इल्लियीन। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अब्दुल कादर जिलानी साहब, सैयद अब्दुल कादर जिलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पढ़िए जनाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लियून यज़क्का, यज़क्करु, मुज़्ज़म्मिलु, और अच्छा पढ़े, गुन्ना अच्छा करें। मुज़्ज़म्मिलु, मुद्दस्सिरु, इल्लियीन। वेरी गुड, माशाल्लाह। महबूब खान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लियून यज़क्का, यज़क्करु, मुज़्ज़म्मिलु, मुद्दस्सिरु, इल्लियीन। माशाल्लाह। मोहम्मद अय्यूब हाजी साहब।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یزکا یذکر مزمل مدثر الیین. ماشاء اللہ، ویری گڈ. جناب زبیر امین بٹ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر الیین. ماشاء اللہ، ویری گڈ. محمد اسماعیل صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جو لوگ پڑھ لیے اپنا ہینڈ ڈاؤن کر کے ڈسمس سے نکل جائے. پڑھیے اسماعیل صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر الیین. ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت اچھا پڑھا آپ نے، بہت اچھا. بعض لوگ جو ہے ابھی سے مائک کھول لیے ہیں، جس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا. میں بند کر دیا سب کے مائک. جن کا نام بول رہا نا بلائے انہیں مائک کھولنا، اور پڑھ لینے کے بعد اپنا مائک بھی بند کر دینا اور اپنا ہینڈ بھی ڈاؤن کر دینا. ٹھیک ہے. نیکسٹ جناب سجاد احمد بٹ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ اللہ. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل غنہ کریے، مزمل میں غنہ کریے. مزمل مدثر الیین. اور سختی ہے. اچھا، ماشاء اللہ. جناب شجاعت صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یزکا. نہیں غلط ہو گیا. یزکا نہیں، یزکا. یزکا تین ٹکڑوں میں پڑھنا. یزکا یذکرو. نہیں، میں تین ٹکڑے بولے تو آپ تو ایک ہی جھٹکے میں مار دیے پورا. یذکرو. یذکرو. آپ کل وائس میں سے سنے تھے. آپ ہوم ورک کرے آپ کل؟ ہاں کرا مول صاحب. پھر کیا کیسا اس میں پریکٹس نہیں کرے؟ اس کے ساتھ ساتھ یذکرو نہیں ہے وہ، یذکرو. ہر اس پہ رکیے آپ. ہر ہاں ایک ایک حرف پہ رک لیتے پڑھنا ہے، وہ بریک کر کے پڑھنا ہے. پڑھنا ہے مگر پڑھ رہے ہی نہیں نا آپ. ہاں یہی ہے نا، بولنا صحیح ہے لیکن کرنا صحیح نہیں ہے نا. جی ہاں صحیح ہے انشاءاللہ. کر یذکرو. رکیے. یز ٹھہر جائیے، سانس لیجیے. ایک بار سانس لیجیے بیچ میں. یذکرو. یذکرو. جی یذکرو. جی. مزملو. پھر ملا دیے. مز رک جائیے. مزملو غنہ کریے میم. ہاں مزملو مدثرو. پھر ٹکڑے کریے اس کے، تین ٹکڑے کریے.
مدثر علیین. ماشاء اللہ. محمد مقصود عالم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکروا مزمل. نہیں پھر الگ الگ. مزمل. جی. اور ایک بات یہ کرنا سب لوگ یہ کرنا. ایک منٹ. یہ جو سب لوگ پڑھ رہے ہیں، بہت سے لوگ کیا کر رہے ہیں، اچھا پڑھ رہے ہیں. مزمل لام پہ پیش ہے خالی. مزملو نہیں ہے، مزمل. لام کو جلدی پڑھنا ہے، ایک ہی حرکت ہے. لو نہیں کرنا. مدثرو نہیں کرنا ہے نا. جلدی پڑھنا آخری کا حرف کو. پڑھیے مزمل کو پڑھیے آپ. مزمل مدثر علیین. بہت خوب ماشاء اللہ. ظہور عباس راتر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیون یذکر مزمل. نہیں آپ بھاگنا نہیں. بھاگے تو غلط ہو جاتا. ٹھہر جانا، ہر دو لفظ کے بعد ٹھہر جانا. ٹھہر جانا، ذرا سانس لینا، ادھر ادھر دیکھنا. مزمل. جی. نہیں پھر ملانا نہیں. میں بولا آپ سانس لینا، ادھر ادھر دیکھنا، ٹائم وقفہ دینا، بیچ میں گیپ دینا. مزمل. ارے بھاگ رہے ہیں کہ تو بھائی، جلدی کیا ہے. ٹھہر جائیے، سانس لیجیے تھوڑی دیر. زمل. اچھا دو تین حصوں میں پڑھنا. مزمل مدثر علیین. ماشاء اللہ. حامد علی صاحب، جناب حامد علی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر. کیا بڑا زبر پڑی. یذکر. جی. یذکر نہیں، یذکر. سختی رہنا پڑھنے میں، جی تجدید کے پڑھنے میں جان رہنا، تھوڑا ڈھیلا نہیں پڑھنا. جی. جی. یذکر مزمل مدثر علیین. ماشاء اللہ، ویری گڈ. مختار اقبال صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر. نہیں. یز. بریک کیسا مارتے گاڑی کا بریک؟ یذکر. غلط. مزمل. میم پہ غنہ کرنا ہے. مزمل. ایک منٹ. مزمل. ہاں، میم پہ میم مشدد ہے نا، غنہ. مدثر علیین. نہیں، علیین. ہاں علیین. جی.
اب شیخ عبد القیوم صاحب السلام علیکم ورحمۃ جو اللہ لوگ پڑھ لیے وبرکاتہ. ہینڈ ڈاؤن کر دیجیے. جو لوگ اعوذ پڑھ لیے باللہ ہیں من ہینڈ ڈاؤن کر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یزکا یزکا یذکروا مزمل مدثر الینا. ماشاء اللہ ویری گڈ. شیخ رشید صاحب. شیخ رشید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یزکا یذکر مزمل مدثر الینا. ماشاء اللہ ویری گڈ. سید مشتاق صاحب جی میل والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون نہیں صحیح نہیں ہے، پھر پڑھیے اسٹرانگلی پڑھیے جھٹکے سے. اچھا. یون الیون لی نہیں لی، یا سے ملانا ہے. یا کا آواز کیسا رہتا؟ الی یون. الیون. ٹھیک ہے. ٹھیک. یذکا یذکر مزمل غنہ میم پہ غنہ کرنا ہے یہاں پہ. مزمل نہیں غنہ غنہ. مزمل. مزمل مدثر الینا. کل آپ ہوم ورک کے ساتھ پریکٹس کرے تھے گھر میں؟ نہیں سر نہیں کیا تھا، میں سفر میں تھا. کوئی بات نہیں، کر لیا تو یہاں پہ ایک دم سبق اچھا رہتا کر لے گا تو 10-15 منٹ نہیں لگتے اس کو. سید ارشد بخاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یزکا یذکر مزمل مدثر الینا. ماشاء اللہ ویری گڈ، بہت اچھا. فردوس اکرم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یزکا یذکر مزمل مدثر الینا. بہت خوب، بہت اچھا. ایاز احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یزکا یذکر مزمل مدثر الینا. ماشاء اللہ ویری گڈ. فضل الرحمان صاحب. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम विल्लियूना यज़्ज़क्का यज़्ज़क्करु मुज़्ज़म्मिलु मुद्दस्सिरु इल्लीना। वेरी गुड, माशाल्लाह। मोहम्मद खलील वानी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पढ़िए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्लियूना यज़्ज़क्का यज़्ज़क्करु मुज़म्मिलु मुद्दस्सिरु इल्लीना। सैफुल्लाह कुरैशी, जनाब सैफुल्लाह कुरैशी साहब। जो लोग पढ़ लिए हैंड डाउन करके लिस्ट में से निकल जाए। जो लोग पढ़ लिए हैंड डाउन कर दें। बोलना माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पढ़िए सैफुल्लाह। इल्लियूना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इल्लियूना यज़्ज़क्करु मुज़म्मिलु मुद्दस्सिरु इल्लीना। माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब मुबस्सिरुद्दीन साहब, सैयद मुबस्सिरुद्दीन। उस्ताद जी। मैं अज़मतुल्लाह कुरैशी का बेटा हूँ। मैं अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अज़मतुल्लाह हमारे बहुत बहुत अजीज शागिर्द है हमारे, बहुत अच्छे और बहुत ही माशाल्लाह। करीमनगर से पढ़ रहे हैं आप? हाँ, करीमनगर से पढ़ रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अभी आप जुड़े रहिए। वालिद आप बहुत अच्छा पढ़ते थे अज़मतुल्लाह साहब, बहुत बहुत अच्छे हमारे हर दिल अजीज शागिर्द है हमारे, माशाल्लाह। वेरी गुड, बहुत अच्छा करे आपने बताया जी। अच्छा, पढ़िए जनाब मुबस्सिरुद्दीन साहब, सैयद मुबस्सिरुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्लियूना यज़्ज़क्का यज़्ज़क्करु मुज़म्मिलु मुद्दस्सिरु इल्लीना। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने कल होमवर्क के साथ प्रैक्टिस की थी ना? बिल्कुल किया सब। हाँ, जब तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। आप जो है बहुत एक तो अच्छा प्रैक्टिस करके आ रहे हैं और रेगुलर है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है और बहुत इम्प्रूवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र जी। जनाब सैयद जाकिर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्लियूना यज़्ज़क्करु मुज़म्मिलु नहीं गलत हो गया। मुज़म्मिलु मुद्दस्सिरु इल्लीना। आखिरी में जो पेश है उसको नहीं खींचना। मुद्दस्सिरु रू बोले तो अल्लाह दो हरकत कर दे। मुज़म्मिलु नहीं, फिर खींच रहे ना आप। मुज़म्मिलु। हाँ पढ़िए, मुद्दस्सिर भी पढ़िए। मुद्दस्सिरु। फिर कैसे खींचे ना, पेश को क्यों खींचे? मुद्दस्सिरु सिर्फ बस एक हरकत। इल्लीना ना इल्लीना छोटा पढ़ना। वेरी गुड, अब सही है, शुक्रिया जनाब इरशाद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्लियूना यज़्ज़क्करु
يذكر مزمل مدثر إليين. MashaAllah. Very good. Muhammad Yunus Maniyar. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر الیین. MashaAllah. Very good. بہت اچھا. جناب اشفاق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون نہیں، غلط ہو گیا. یزکا. ہاں، یز ایسا جھٹکے سے روک دینا. یزکر مزمل. یہ مزمل بھائی پھر وہی چکر میں آ گیا. رک جاؤ، مز پڑھ کے. مزمل مدثر الیین. جلدی نہیں کرنا پڑھنے میں، اطمینان سے. الیین. ہاں، توڑ دینا، بیچ میں پاس کر دینا. آگے بڑھنے کے لیے جلدی نہیں کرنا. الیین. ماشاءاللہ. مصدق بن طارق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. مصدق صاحب، آپ پہلے پڑھے تھے، آپ یہی نام سے آ رہے ہیں آپ؟ جی سر. مصدق بن طارق میں نہیں لکھا ہوا نا آپ کا نام؟ کیا نام لکھا تھے؟ سر یہی نام لکھا تھا. مصدق بن طارق تو میرے پاس نہیں ہے. مصدق بن طارق. کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ سر سری نگر سے. سری نگر سے آپ؟ میں لکھتا ہوں، میں لکھ لیتا ہوں. ٹھہر جائیے. جی سر. کیا کرتے ہیں مصدق بن طارق صاحب آپ؟ سر پولیس میں ہوں. ماشاءاللہ. مصدق بن، پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر الیین. ماشاءاللہ. ویری گڈ. سلام اللہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر الیین. ماشاءاللہ. ویری گڈ. مائک بند کریے اور ہینڈ ڈاؤن کر لیے. جو لوگ پڑھ لیے ہینڈ ڈاؤن کر دیں. جو لوگ پڑھ لیے ہینڈ ڈاؤن کر دیں. مائک بند کر دیں. محمد یوسف منیار صاحب، آپ پڑھ لیے نا؟ مائک بند کریے. نفاست کریم صاحب، السلام علیکم. مائک بند کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر الیین. ویری گڈ. ماشاءاللہ. بہت اچھا. جناب آصف نوبل صاحب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر. نہیں توڑیے اس کو. مد 10 ایسا کریے. مدثر الیین. ویری گڈ ماشاء اللہ. محمد تابش. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر الیون. ماشاء اللہ بہت خوب. بشیر احمد گنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاتھ اٹھانا کیسا ہے؟ جمیل احمد صاحب مائک بند کریے پہلے. ہاں صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مائک بند کریے. جی پڑھیے بشیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر الیین. ماشاء اللہ ویری گڈ. فرحان اختر خان. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر یزکا. جی جی یذکرو. لمبا نہیں کھینچنا. راکو بہت نہیں کھینچنا تھوڑا. جی یذکرو مزملو. نہیں مز توڑے اس کو توڑ کے پڑھیے. جی مزملو مزسرو. نہیں توڑیے توڑیے. اچھا توڑنا ہے. جی مزسرو مد 10 سیرو. مزسرو. مد جی مدثرو. الینا. الیین. تین پیسز میں. جی جی الینا. اینا نہیں جی وائی کا آواز آنا. اینا. الی وائی کے ساتھ. جی اینا. الی پورا پڑھیے. الینا. جینا وائی ای. آپ خالی ای پڑھ رہے ہیں, وائی کو چھوڑ دے رہے ہیں. اچھا اینا. اوکے. اینا نہیں جینا. یا جی جی اینا. یا وائی یا اینا. جینا. جینا. ہاں آپ سنیے دوسرے پڑھتے وقت میں آپ فالو کریے. محمد عباس صاحب مائک بند کریے. ہینڈ ڈاؤن کریے. جو لوگ پڑھ لیا ہینڈ ڈاؤن کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر الیین. ویری گڈ ماشاء اللہ. مشتاق شاہ صاحب. مشتاق شاہ. جو لوگ پڑھ لیے ہینڈ ڈاؤن کریں. مائک بند کریں. اللہ وبرکاتہ. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الیون یذکر مزمل مدثر الیین. ماشاء اللہ. الیونا نہیں، آخری کا الیینا ہے. یین سر یین الی پڑھیے پورا. الیین یین وائی. جی آغا اشرف صاحب، جناب آغا اشرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑھیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر الیین. صحیح نہیں پڑھا آپ نے پریکٹس نہیں کی کل گھر میں؟ وائس میسج سنا تھا آپ نے؟ جی پھر کریے پریکٹس اس کے ساتھ جا کے. 2 پیسوں میں پڑھو اور آپ اتنے لوگوں کو سنیں. ان لوگوں کو سن کے صحیح ہو جانا چاہیے. آپ کو 50 آدمی کو سن کے آپ صحیح ہو جانا چاہیے. یہ کلاس میں جو ہے کیا رہتا ہے، ایک دوسرے سے سیکھتے. 50 آدمی رہے تو اور زیادہ سیکھتے. 50 آدمی پڑھتے نا تو سن کے صحیح ہو جاتا خود بخود. تو مشتاق میر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل سر الیین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ. آغا اشرف صاحب پڑھ لیا، آپ ہینڈ ڈاؤن کر دیجیے. مدثر خاضی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل میم پہ غنہ کریے. مزمل جی. مدثر الیین. ماشاء اللہ، ویری گڈ. آپ قرآن پڑھتے وقت میں غنے آئیں گے، آپ چھوڑ دیں گے غنہ. کون بولیں گے آپ کو آ کے یہاں غنہ کرو بول کے؟ آپ کو خود کرنا ہے نا. ہاں پھر آپ گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو کوئی آ کے بولے گا یا غنہ کرو یا یہ کرو یا وہ کرو؟ آپ کو خود کا آپ سیکھ لیے نا. آپ غنہ کیسے چھوٹ گیا آپ کا؟ نہیں، تجدید والے حرف پہ گناہ کرنا ضروری ہے. میم پہ اور نون پہ صرف. جی انشاءاللہ. اشز علی. اشز علی اندور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑھیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر الیین. اشاز علی آپ ایک بار پھر پڑھیں. پوری کلاس والے سنیں انہوں کیسا پڑھ رہے ہیں. پوری کلاس کے لوگ سنیں. پڑھے اشاز صاحب. اشاز ایک بار پھر پڑھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون
यज़क्करु मुज़म्मिलु मुद्दस्सिरु इल्लीयीन। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पढ़ा। अब्दुल हामिद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लियून यज़क्करु मुज़म्मिलु मुद्दस्सिरु इल्लीयीन। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। हमारे अब्दुल अहमद साहब बोल। जमील अहमद साहब। माइक ऑन करें जमील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, आज हाथ भी उठाया आपने, माइक भी खोला है, बंद करा है। वेरी गुड, पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लियूना यज़क्करु मुज़म्मिलु मुदस्सिरु इल्लीयीना। इल्लीयीना। कल आप वॉइस मैसेज सुन के प्रैक्टिस करे थे, होमवर्क सुने थे जी, और प्रैक्टिस करिए। आज दिन में अच्छी प्रैक्टिस करिए, अच्छी लगाइए, टाइम लगा के बिल्कुल उसी स्टाइल में पढ़िए जैसा मैं बता रहा हूँ आपको। प्रैक्टिस की जरूरत है थोड़ा और। मोहम्मद ताहिर साहब। मोहम्मद ताहिर, आपने हैंड रेस किया है, आप माइक खोल के पढ़े। आप कैमरा बंद करें, माइक खोले। मोहम्मद ताहिर। ताहिर साहब नहीं पढ़ना है? और किसी को पढ़ना बाकी है? कोई छूट गए? सब लोग पढ़ लिए? माशाल्लाह। ताहिर साहब आप नहीं पढ़ रहे? चले, हम क्या है, आज हम कोई, अब मैं आपको एक दूसरी चीज कर, जैसा मैं आपको बताया था कि आज हम जो है ये जो, हाँ, ये यही रखा हुआ है, ये आज के सबक के लिए था। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? जी नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। आप देखेंगे, पहला सबक था हमारा हरकत सलासा, जबर जेर पेश, एक हरकत वाले थे, वो पढ़ लिया हम। खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, 2 हरकत वाले थे, ये पढ़ लिया हम लोग। जज़म, ये पढ़ लिया हम लोग। जज़म वाला हर्फ हमेशा अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत से मिला के पढ़ा जाता है। उन्हें चाहे पीछे जाके हरकत को ढूंढता, जबर जेर पेश को ढूंढता, जहां मिला वहां से पकड़ के लाता हूं। याद रखे आप, मैग्नेट का काम करता है, पीछे जाके लाता। और तजदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता। तजदीद वाला हर्फ में से 2 हर्फ निकलते हैं। अगर आपके बा पे तजदीद है तो 2 बार निकलते। पहला बा साकिन, दूसरा बा हरकत वाला मुतहर्रिक। पहला साकिन, दूसरा मुतहर्रिक। तजदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ते। हम क्या करें, तजदीद माल तजदीद भी पढ़ लिया, माशाल्लाह, वेरी गुड। अब हमारा रह गया 2 जबर 2 जेर 2 पेश। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको समझ गए ना तो पूरे कुरान में जो है तनवीन बहुत इस्तेमाल है। तनवीन का, तनवीन किसको बोलते, तनवीन क्या है, तनवीन को कैसा पढ़ना, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तनवीन जो है, इसको 2 जबर 2 जेर 2 पेश को बोलते हैं तनवीन। हाँ, किसको बोलते? 2 जबर 2 जेर और 2 पेश को तनवीन बोलते हैं। और जो है, एक मिनट, जी, 2 जबर 2 जेर 2 पेश को बोलते हैं तनवीन। तनवीन बोलते हैं इसको। इसका नाम क्या है? तनवीन।
दो जबर, दो जेर, दो पेश, और जिस हर्फ पे तनवीन होती है इसको बोलते हैं मुनव्विन। ये हर्फ मुनव्विन है। जैसे ये वाव पे अगर दो जबर है तो ये वाव मुनव्विन है, दो जेर है तो भी मुनव्विन, दो पेश है तो भी मुनव्विन। तनवीन जिस पे भी तनवीन होगी उसको बोलते हैं मुनव्विन। खैर ये तो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी की उतनी जरूरत नहीं है हमको तनवीन क्या है पढ़ना है, तनवीन क्या है पढ़ना है। सब लोग गौर से सुने। ये देखिए ये है, ये एक हर्फ है, ये दाल पे जबर है और ये नून साकिन है। ये नून क्या है? साकिन है। क्यों? इस पे सुकून है, जज़म है इस पे। नून क्या है? साकिन है। इसको कैसा पढ़ेंगे? ये जो नून है, ये जो जज़म है जाके जबर को पकड़ा, कैसा पढ़ेंगे? दन। कैसा पढ़ेंगे? दन दन दन। अरबी लैंग्वेज में, अरबी ग्रामर में वो लोग क्या करते हैं, ये नून साकिन को नहीं ले, दन जब भी नून साकिन आता कोई भी हर्फ के बाद, वो लोग क्या करते, इसको गिरा देते, इसको गिरा देते, इसको गिरा दे के क्या करते, इसके ऊपर और एक जबर लगा देते। वो एक जबर रहता ना, उस पर और एक जबर लगा देते। अब उसको अभी भी वैसे ही पढ़ते, दन। आप देखिए ये कैसा पढ़ते, ये कैसा पढ़ते हैं? दन है ना, हम इसको दन पढ़ते। तो ये जो दूसरा जबर लगाए, ये जो दूसरा जबर लगाए, ये जो है जज़म, ये सारी नून साकिन की जगह है। ये पूरा नून साकिन को निकाल के एक और एक जबर लगाए, तो कैसा पढ़ रहे हैं इसको? दन। पहले क्या पढ़ रहे थे? पहले क्या पढ़ रहे थे? दा, और एक जबर लगा दिया तो क्या पढ़ रहे? दन। तो ये जो दूसरा जबर लगाए, ये दूसरा जबर जो है ये नून साकिन की जगह लगाई है, नून साकिन की जगह है वो दूसरा जबर। वो लिखने की सहूलत के खातिर नून नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, उसी जबर के बाजू और एक जबर लगा दिए, दो जबर कर दिए उसको। अब फॉर एग्जाम्पल समझ गए ना आप समझो, ये जो है दिन। ये क्या है? ये नून साकिन है और ये क्या है? जेर है। दिन दिन। वो लोग क्या करे, इसको गिरा दिए, इसको गिरा दे के यहाँ और एक जेर लगा दी, जाओ दिन। अभी भी वैसे ही पढ़ते उसको। तो ये जो दूसरा जेर है, ये जो दूसरा जेर है, ये जो दूसरा जेर है, ये नून साकिन की जगह है। ये नून साकिन की जगह है। अब कैसा पढ़ रहे हैं इसको? अभी भी वैसे ही पढ़ रहे, दिन दिन है ना, दो जेर रहे तो भी दिन पढ़ रहे है ना। अब देखिए ये दाल पे पेश है, ये दाल पे पेश है दू, और अगर यहाँ पे नून भी आ गया और ये नून साकिन है, इसको पढ़ेंगे दुन दुन। उन्हें क्या करा, ये नून को गिरा देके यहाँ और एक पेश लगा दिया, दुन। तो ये दूसरा पेश और ये दूसरा जबर और ये दूसरा जेर नून साकिन की जगह लगा दिया उन्हें, और क्या बना दिया। अब देखिए ये यहाँ और एक बार बताऊंगा। ये देखिए ये है दन, है ना। यहाँ पे क्या है? दो जेर है, ये बराबर, दोनों सेम है। ये भी दन है, ये भी दन है। दो जबर लगा दिए, वो नून साकिन की जगह और एक जबर लगा दिए। ये है दिन, ये है दिन। उन्हें क्या करा? दो से लगा दिया, दिन। इसको भी वैसे ही पढ़ रहे, दन दिन। और ये क्या है? ये है दुन दुन। ये क्या है? ये भी दुन है, दो पेश लगा दिया, दुन। तो अरबी में जहां जहां तनवीन आई है, जहां पे भी दो जबर आए, दो जेर आए, दो पेश आए, आज समझ जाना ये जो दूसरा जबर है नून साकिन की जगह पे है। एक जज़म वाली नून लिखने के बजाय और एक जबर लगा दिया, दो है ना, नून साकिन लिखने के बजाय और एक जेर लगा दिया, नून साकिन लिखने के बजाय और एक पेश लगा दिया, है ना। ये जो दूसरा जबर है इसमें वो नून साकिन की जगह पे है। ये जो दूसरा जेर है ये नून साकिन की जगह पे है। ये जो दूसरा पेश है ये नून साकिन की जगह पे है। पढ़ने में बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, वैसे ही है। तो उन्हें क्या करा, कुरान में समझो 5000 से ज्यादा ही होंगे, दो जबर, दो जेर, दो पेश, 5000 होंगे अंदाजन। मैं अंदाजन बोल रहा हूँ,
5000 होंगे। तो अब क्या हुआ, 5000 बार नून साकिन लिखना पड़ता था हमारे को। 5000 बार नून साकिन लिखे तो क्या होता था, कम से कम एक 50 सफ़े और बढ़ जाते थे और मोटी हो जाती थी कुरान, है ना। एब्रीवेट करने से क्या हुआ, आप एक जबर लिखते, उसी जबर के बाद उन्हें और एक जबर लिख देता, जगह नहीं लगती। तो एक जेर रहती पहले से, है ना, उन्हें क्या करता, उसी जेर के नीचे और एक जेर लगा देता। एक पेश रहती, उन्हें उसी पेश के बाजू और एक पेश लगा, जगह लगती नहीं, उसमें जगह नहीं लगती ज्यादा, उसी जबर को बाजू 2 जबर हो जाती। लेकिन अगर नून साकिन लिखे आप, नून साकिन लिखे तो कितने नून साकिन लिखना, तो आप 5000 नून साकिन होंगे। तो क्या होता, बहुत बड़ी हो जाती कुरान। एक एब्रीवेटेड है, ये शॉर्ट फॉर्म है ना, उसको मुख्तसर कर दिया उन्होंने, उसको यानी एकदम छोटी जगह पे बहुत काम कर दिया उन्होंने। तो जब भी कुरान में 2 जबर 2 जेर 2 पेश आती, उसमें एक तनवीन रहती है, उसमें एक नून साकिन रहती है, हमेशा उसके अंदर एक नून साकिन छुपी हुई रहती। ये दूसरे जबर में, और ये दूसरे जबर में, और ये दूसरी जेर में, और एक दूसरी पेश में एक नून साकिन है। नून साकिन का काम कर रही है उन्हें, समझ गए ना आप। ये तनवीन को हमेशा आप पढ़ते वक्त में सोचना, इसके अंदर एक नून साकिन है ना। अब जैसा ये बुन है, ये कैसा पढ़ते हैं हम इसको, ये बा है, ये बा पे पेश है, ये नून साकिन है, बुन। अब क्या करता हूं, अब ऐसे लिख देता, खत्म, बुन। एक ही बा में काम हो गया, खाली 2 पेश लगा दिया उन्हें, है ना, इसी पे 2 पेश लगा दिया, बा पे, बुन। वैसी तुन है, सुन है, रन है, लुन है, पूरे हरफों को उन्हें 2 जबर लगाता, 2 जेर लगाता, 2 पेश लगाता, जैसा जरूरत है वैसा कर देता। शॉर्ट फॉर्म है ये, शॉर्ट फॉर्म। आप क्या करना, हमेशा इसकी ब्रैकेट खोल के पढ़ना, है ना। आपको मालूम रहना है, ये बुन पढ़े तो आपको मालूम रहना है, एक बा है, एक बा है पेश वाला, और एक नून साकिन है। ये इसकी ब्रैकेट, तनवीन की ब्रैकेट खोले तो कितने हर्फ निकले, 2 हर्फ निकले, है ना। पेश है तो पेश तो आ जाएगा, और एक नून साकिन आ जाएगा, हाँ। और अगर ये बन है तो आप इसकी ब्रैकेट खोले तो क्या निकलेगा, एक बा पे जबर निकलेगा, एक नून साकिन निकलेंगे। और ये बुन है, इसकी ब्रैकेट खोले तो क्या निकलेगा, इसकी ब्रैकेट खोले तो एक बा पे पेश निकलेंगे, एक नून साकिन निकलेगा। तनवीन वाले की ब्रैकेट खोले तो 2 हर्फ निकलेंगे। तनवीन, जो भी तनवीन है, जबर 2 जबर रहने दो, 2 जेर रहने दो, 2 पेश रहने दो। 2 पेश रहे तो एक पेश निकलेगा, एक नून साकिन। 2 जेर है तो एक जेर निकलेगा, एक नून साकिन। 2 जबर है तो एक है ना, 2 जबर है तो एक जबर वाला निकलेगा, एक नून साकिन। नून साकिन तो लाजमी है। तो अब आपको ये मालूम हो गया कि तनवीन में हमेशा ये 2 जबर 2 जेर 2 पेश में एक नून साकिन छुपा हुआ है, एक जज़म वाली नून छुपी हुई है। आपको सबको मालूम है। कोई सवाल करना है, कोई बात करना है तो मेरे से बात करिए। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब, कभी कभी क्या होता है, कभी एक सीधा पेश और एक उल्टा पेश होता है एक साथ। हाँ जी, उसको भी हम ट्रीट करेंगे as तनवीन? वो जो है, ये हमारे अरबिक, हमारे उर्दू फॉन्ट में क्या है, उर्दू टाइपराइटर पे है, उनके पास 2 पेश ऐसा लिखने का नहीं है। वो लोग ऐसा लिखते हैं, ये 2 पेश है, एक पेश सीधा, एक पेश उल्टा। अच्छा, ये भी सेम है, सेम 2 पेश ही है ये भी। अरबी कुरान वाले क्या करते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा। अरबी कुरान वाले कभी 2 पेश सीधे लिखते, कभी एक सीधा एक उल्टा भी लिखते। तो उन लोगों का उसमें एक इशारा रहता हुआ, आगे चल के जब हम और फायदे पढ़ेंगे तो जब समझ में आएगा वो, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक पेश सीधा, एक पेश उल्टा रहा, अभी तो वो 2 पेश ही है, मतलब ये तनवीन है, तनवीन ही है। ये 2 पेश की जगह उन्हें ऐसा लिख, हमारे उर्दू टाइपराइटरों में ऐसे ही बना हुआ है, एक ऐसा ही बना हुआ है। तो आप ये 2 पेश है समझ लाइए। बहुत अच्छा सवाल है आपका, माशाल्लाह। तो इससे कोई फर्क नहीं है, 2 पेश है, 2 जबर 2 जेर तो वैसे ही रहते, कोई मसला नहीं है। और किसी को कोई सवाल, डाउट है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। हजरत जी, आप सुकून
डबल जेर या दो जबर दो जेर या दो पेश के आगे सुकून है, सुकून ने जैसा वो क्या बोलते हैं तस्दीद रहा तो भाई हम दो जबर दो जेर दो पेश क्या है पढ़ रहे हो। हाँ नहीं उसके आगे तस्दीद वाला आएगा जब बताएंगे, देखेंगे वैसे इंशाल्लाह। वो आप पहले से नहीं सोचना आगे ऐसा होगा तो कैसा होगा, वो आगे का आगे देखेंगे। अभी आप दो जबर दो जेर दो पेश को समझने का वक्त है अभी, यानी अभी हमारा सबक जो डील कर रहा है वही आगे जैसे जैसे आएंगे हम पढ़ते जाएंगे ना, कुरान पूरा पढ़ेंगे ना, पूरे सूरे पढ़ेंगे तो जैसा आएंगे हम बताएंगे यहाँ आप क्या करना है। तो वैसी कोई सिचुएशन नहीं है आप जो पूछ रहे हैं, वो एक आपका ख्याली वो है, वो कुछ भी नहीं होता। तजदीद आई तो हम पढ़ सकते हैं, वो वैसा आएगा तो वो सिचुएशन आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको क्या करना है इंशाल्लाह। हाँ जरूर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उस्ताद मोहतरम हजरत, ये मैं जानना चाहता था, ये जो तनवीन है सिर्फ नून के साथ ही इसका लेन देन है या किसी भी हरफ पे आ सकता है? ये देखिए, ये जो दूसरा जबर है नून साकिन है, बस वो किसी के साथ भी आ सकता, मीम पे भी आ सकता, नून पे भी आ सकता है ना। ये दो जबर किसी 28 हर्फ पे किसी पे भी आ सकते, दो जबर दो जेर दो पेश कोई भी हर्फ पे आ सकते। शुक्रिया हजरत। कोई भी हर्फ पे आ सकते हैं। जैसा लफ्ज बनेगा, जैसा कलमा बनेगा, जैसा यानी जो मानो वाला का आपकी जरूरत रहेंगी, जो टेक्स्ट के लिहाज से जो भी मैसेज चलते रहेगा, जो भी लैंग्वेज में जो भी बात हो रही, वहाँ पे जो भी गुफ्तगू हो रही, वो उसके लिहाज से उन्हें लिखते रहेंगे, तो हम उसके लिहाज से जो है उसके लिहाज से उसको पढ़ना। जी शुक्रिया। तो तनवीन हम क्या करें, आज हम तनवीन पढ़े। तनवीन का मैं आपको बताया, हम पहले जबर जेर पेश पढ़े हरकत सलासा, हम खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश पढ़े, दो हरकत थी। इसकी मकदार कितनी थी? इसकी मकदार एक हरकत थी, इसकी मकदार एक हरकत थी, इसकी मकदार दो हरकत थी। जज़म कैसा पढ़ते हम बताए, तजदीद कैसा पढ़ते हम बताए, तजदीद माल तजदीद। आज हम क्या पढ़े? आज हम दो जबर दो जेर दो पेश जिसको तनवीन बोलते वो पढ़े। ये दो जबर के अंदर क्या है, एक जबर तो ओरिजिनल है और एक नून साकिन है। दो जेर में क्या है, एक जेर तो ओरिजिनल है और उसके साथ नून साकिन है। दो पेश क्या है, उसके साथ एक पेश तो ओरिजिनल है, एक कोई भी हर्फ अलीफ से लेके या तक 28 हर्फों में से किसी पे भी दो जबर आ सकते, दो जेर आ सकते, दो पेश आ सकते। वहां पे वो टेक्स्ट के लिहाज से वर्ड, जब जो भी वर्ड आने वाला है उसके लिहाज से वो चलते रहेगा, हम वो पढ़ेंगे। अब हमारा क्या टारगेट है? अब हमारा टारगेट है ये आखिरी का, ये हम अभी पढ़ेंगे, ये थोड़ा एक लेसन के बाद पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं मद। एक बड़ा मद है, एक छोटा मद है। आप देख रहे हैं ना, एक मोटा थिक है और एक पतला है। ये हम इसको बोलते हैं मद। इसको क्या बोलते हैं? मद। ये जहाँ पे भी रहता है उसको जरा खींच के पढ़ते हैं, लंबा करते, स्ट्रेच करते, स्ट्रेच खींच के पढ़ते। वो क्यों करते? ये मद कब लगाते कुरान में? ये मद कब आएगा? कितने किस्म के मद है कुरान में? ये पूरी तफसील जो है जब हम मद का सबक पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे। अभी उतनी जल्दी नहीं है, हम इसका एक दो सबक के बाद हम इंशाल्लाह ये मद भी पढ़ेंगे, तो हमारे पूरे हो जाते। जितने भी आराब है, जितने भी साइन है, जितने भी निशानियां ऊपर नीचे लगते हरफों पे, पूरे खत्म हो गए। जेर जबर पेश लगता खत्म हो गया, उल्टा खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश लगता खत्म हो गया। जज़म, तजदीद, तनवीन, मद हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम इसको पूरा कवर कर लिए। सबको समझ में आ गया ना तनवीन क्या है? अच्छा समझ में आ गया, माशाल्लाह। तनवीन बोलते हैं इसको, जिस हर्फ पे तनवीन है उसको बोलते हैं मुनव्विन। उतनी टर्मिनोलॉजी की कोई पूछता नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। दो जबर को अच्छी, आप दो जबर वाले हर्फ की मैं आपको बोला इसकी ब्रैकेट खोलो, मैं आपको बोला इसकी ब्रैकेट खोलो, ये है ता, इस पे जबर है और ये नून साकिन है। मैं बोला इसकी ये तन, अच्छा ये तो पूरा आप क्या करें, तन, इसकी ब्रैकेट खोले तो ऐसा होता है, एक जबर वाला ता निकलता है, एक नून साकिन निकलता है। कंपल्सरी तनवीन वाले में हमेशा दो जबर है तो एक नून साकिन, दो जेर है ता पे तो दो जेर है तो एक ता
زیر والا ایک نون ساکن. اگر اس پہ دو پیش ہے تو ایک تا پیش والا ایک نون ساکن. سمجھ گیا نا؟ ایک ساتھ ہے نا, دو زبر ہے دو زیر ہے, ایک نون ساکن نکلتا ہی نکلتا. کوئی بھی حرف ہے دو, الف با تا سا جیم ہا قا, پورے 28 حرفوں میں سیم سسٹم سیم فارمولا کام کرتا, سیم چیز کام کرتی. تو کوئی اس میں اب آپ کو اچھا معلوم ہے نا تنوین میں کیا ہو رہا, کیونکہ آگے چل کے ہم اس کی بریکٹ کھول کے پڑھنے والے ہیں, اور اس کو کیسا پڑھنا ہے وہ بھی اس کے بہت بڑے احکامات ہیں جو آگے آنے ہیں. احکام میں نون ساکن اور تنوین ایک بہت بڑا سبق آنے والا ہے آگے چل کے, ایک لیسن جب ہم دیکھیں گے کہ تنوین کو قرآن میں کیسا پڑھنا ہے, اس کے پڑھنے کے کئی طریقے, تو وہ ڈیٹیل میں پڑھنا ہے ہمارے کو آگے. آپ کو تنوین معلوم رہے تو وہ سبق آپ کے لیے آسان ہو جاتا. تو آپ کے تنوین آپ بالکل اچھا معلوم ہو گیا. اب ایک دوسری چیز بتا رہا ہوں میں, یہ آج کے دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا بولا تھا میں. ایک تو یہ بتا دیا, تنوین بتا دیا میں. ایک تو ہم تجدید مال تجدید کی آج پریکٹس کر لیے, ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا. اور کیا کرے, اور جو ہے تنوین پڑھے ہم آج, ہے نا. اب جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ سبق کا نام ہے وقف کے احکام. یعنی قرآن میں آپ رکیں گے تو کیسا رکیں گے, وقف کریں گے تو, وقف کرنا بولتے ہیں اس کو, ٹھہرنا, ہاؤ ٹو اسٹاپ, وقف کرنا. احکام میں وقف, رموز اوقاف بولتے ہیں, روکنے کے رموز, روکنے کے قاعدے, وقف. یہ ہم تفصیل سے بعد میں پڑھیں گے, بہت بڑا یہ چیپٹر اچھا تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن ابھی میں تھوڑا اس کے جو ضروری چیزیں بتاتی ہوں, کیونکہ ہم سورے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا کیا کرنا ہے, روکنا کیسا ہے, روکنا کیسا, کہیں بھی روکے تو کیسا روکنا, کہاں کہاں روک سکتے, کہاں کہاں نہیں روک سکتے, کہاں روکنا ضروری ہے, کہاں نہیں روکنا ہے نا. یہ تمام چیزیں تھوڑے میں آپ کو بریف بتانا چاہوں. ایک تو یہ ہے رکنے کا طریقہ, میں آپ کو اچھے طریقے سے بتاؤں گا. کوئی بھی ایک سورہ ہے, میں آپ کو سب سے پہلے سورے میں لا لیتا ہوں. سب سے پہلا سورہ بقرہ. ہر آیت پہ روکنا جو ہے, ہر آیت پہ روک کے نئی سانس لینا. اب دیکھیے یہ آیت چل رہی جو ریڈ کلر کی آپ کو نظر آ رہی, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. میں کیا کرا, یہ ينفقون کے نون پہ زبر تھا, میں کیا کرا, روکنے کے واسطے زبر نکال کے وہ نون پہ جزم لگا دیا. جب بھی روکنا ہے تو آپ کیا کرنا, اس کا زیر زبر پیش نکال کے جزم لگا دینا اور روکنا. ينفقون. آپ دیکھیں تمام قاریاں, امام صاحب پورا جو ہے یہ رول فالو کرتے سب لوگ. اور یہ آیت پہ رک کے کیا کرتے, سانس لیتے پھر, کیونکہ آپ ایک آیت سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں, اتنی سانس نہیں رہتی ہم لوگوں کی. بلکہ ہم لوگ تو ایک آیت کے بیچ میں دو تین چار بار رک جاتے, غلط پڑھتے, یہ کرتے وہ کرتے. تو کیا کرتے ہم لوگ, ينفقون, نون پہ کا زبر نکال دے کے جزم لگا دی, ينفقون. سمجھ گیا نا کیا کرنا ہے. اب آپ کو ایک رول معلوم ہو گیا, ہر آیت پہ روکنا ہے, اور اس کے جو آخری کلمہ ہے, یہاں پہ آخری کلمہ کیا ہے, ينفقون. آخری کلمے کے آخری حرف پہ جو بھی زیر زبر پیش ہے اس کو نکال کے اس کو ساکن کر دینا. ساکن کرنا مطلب اس کو جزم لگا دینا اور روکنا. جزم لگائے تو روک سکتے آپ. اب آپ ایسا نہیں پڑھنا, ينفقون پڑھ کے نہیں روکنا, ينفقون پڑھ کے نہیں روکنا, زبر سے نہیں پڑھنا اس کو روکنے کے لیے. روکنے کی حالت میں زبر نہیں پڑھیں گے, اس کو ساکن کریں گے. سمجھ گئے نا, روکنے کی حالت میں اس کا زیر زبر پیش نہیں پڑھیں گے, اس پہ جزم لگا کے روکیں گے ہمیشہ. ایک بات ہوگی. دوسری بات, دوسری آیت ہے یہ, ہاں دوسری چلو یہی آیت ہے. والذین, اس کے بعد والی یہ آیت بتا رہا ہوں میں, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. میں یہاں پہ روک لیا, میری سانس ختم ہو گئی قبلک پہ. کیوں, وہاں آپ روک سکتے ہو, وہ روکنے کی جگہ ہے وہ بھی. یعنی بہت لمبی آیت رہے تو انہیں کیا کرتا ہے بیچ میں, جیسے یہ جیم ہے, یہ جیم ہے یہاں پہ کیا ہے, جیم ہے. یہ جیم کیا ہے, وقف جائز کی علامت ہے, یعنی روک سکتے, یہ ویلڈ اسٹاپ ہے,
وقف جائز، وقف جائز، یہ جائز کا جیم لگایا ہم نے، آپ روک سکتے ہیں، روک کے سانس لے سکتے ہیں آپ۔ یہ جیسا ہمارے جو انگلش میں جو ہے، سمجھو آپ ایک سینٹنس لکھ رہے ہیں، یہ آپ کو آسان سمجھ میں آتا ہے بتائیں تو، یہ آپ انگلش میں ایک سینٹنس لکھ رہے ہیں، یہاں پہ آ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا انگلش ادھر سے چلتی، ادھر سے یہاں آ کے آپ کیا کرتے؟ یہاں پہ کوما لگاتے آپ، کاما جس کو بولتے ہیں نا، پھر لکھتے پھر یہاں فل اسٹاپ لگاتے آپ، یہاں پہ آ کے فل اسٹاپ لگاتے ہے نا۔ یہ فل اسٹاپ کیا ہے؟ یہ فل اسٹاپ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس یہ آیت ہے، اور یہ کوما کیا ہے؟ ہمارے پاس جو ہے یہ وقف جائز ہے نا۔ دوسرے یہ سینٹنس کے بیچ میں آتے ہی وہ ہے نا، یہ سینٹنس، یہ جتنے بتا رہا ہوں میں، یہ جیم ہے ایک تو یہ آتا، وقف مطلق بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ وقف مطلق۔ یہ بھی یہاں پہ بھی رکنے اجازت ہے، یہاں رک کے آپ سانس لے سکتے ہیں، رقف۔ تو یہ بھی جو ہے بیچ میں آتا کبھی کبھی آیت کے، جیسا کوما آیا، جیسا سیمی کولن آتا، جیسے کولن آتا، انگلش میں بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ یہ جیم آتا، وقف جائز آپ روک سکتے، وقف مطلق تو آتا، آپ روک سکتے ہیں، یہاں پہ سانس لے سکتے ہے نا۔ بہت لمبی آیت رہی تو لوگ بیچ میں کوما لگاتے، جیسا وہاں پہ ایک بات پوری ہوتے رہتی، پھر انہوں کچھ بولنا رہتا تو وہاں پہ کوما لگاتے، جیسا ہم ویسی وہ لگا جو ہے وہاں پہ وقف جائز اور وقف مطلق چلتے رہتے۔ بس 3-4 ابھی پوری تفصیل نہیں بتا رہا ہوں میں۔ ایک تو کہاں رکنا ہے آپ کو؟ آیت پہ رکنا ہے نا، ایک تو آیت پہ روکنا ہے، اور ایک جو ہے جہاں پہ جیم ہے وقف جائز پہ روک سکتے آپ، اور ایک تو ہے وقف مطلق پہ آپ روک سکتے۔ ایک ہے میم، یہ 3-4 بڑے بتا رہا ہوں میں۔ یہ میم پہ جو ہے اس کو بولتے ہیں وقف مطلق، وقف لازم۔ وقف لازم یعنی کمپلسری، یہ لازم کا میم سے بنایا ہی نہیں ہے، لازم کے میم سے بنایا اس کو۔ یہ بیچ میں قرآن میں یہ بیچ میں آتا میم، جہاں پہ میم آیا وہاں پہ کمپلسری روکنا۔ آپ یہاں پر آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں۔ یہ وقف مطلق میں بھی آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کی سانس ہے تو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ ایون آیت پہ بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کی سانس بہت اچھی ہے، 2 آیتوں کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی پڑھتے امام لوگ حضرات، خاری حضرات کبھی کبھی پڑھتے، ان کی سانس بہت لمبی رہتی، لیکن ایک عام انسان، ایک ہمارے ویسا اسٹوڈنٹ، ہمیشہ ہم ایک یہ سنت بھی ہے ہر آیت پہ روک لینا، نئی سانس لینا، کیونکہ آپ وہ سانس میں دوسری آیت نہیں پڑھ سکتے، پھر جا کے بیچ میں رک گئے تو بھی خراب جگہ رک جاتے، جہاں نہیں روکنا ہے وہاں رک جاتے، کیونکہ سانس ختم ہو جاتی۔ تو جو ہے یہ روکنے کی یہ 4 چیزیں میں بتا رہا ہوں، ہر آیت پہ روک لینا۔ وقف جائز آیا تو آپ روک بھی سکتے ہیں، نہیں بھی روک سکتے، روکے تو یہاں پہ اجازت ہے، آپ اس میں بھی اجازت ہے، آپ روک سکتے ہیں، ہاں۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی علامات ہیں جو میں آپ کو بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ ابھی میں آپ کو یہ وقف لازم پہ کمپلسری اسٹاپ ہے، یہ اسٹاپ کمپلسری اسٹاپ ہے نا۔ میں آپ کو قرآن بتا رہا تھا، میں آپ کو قرآن سے مثالیں بتاؤں گا۔ جیسا وما انزل من قبلک، قبلک بول کے میں کیا کرا؟ کاف پہ زبر تھا، ہٹا کے کاف کو ساکن کر دیا، من قبلک۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، نون کا زبر نکال کے ساکن کر دیا، ہے نا۔ صاحب یہاں پر ایک کلیریفیکیشن چاہیے تھی، کبھی کبھی آئے تو کیا ہوتا ہے کہ لا ہوتا ہے، لا، ہاں میں بتا رہا ہوں، میں آتا ہوں، میں بتا رہا ہوں، ہے یہاں پہ میں بتا رہا ہوں۔ یہ جو یہ ایک منٹ، یہ ہے نا، یہ آیت چل رہی، یہاں پہ آ کے یہاں لا لکھا ہوا ہے، اور یہ آیت پھر چل رہی، جہاں پہ لا آیا وہاں نہیں روکنا، یہاں نکروں کو بول رہا ہوں، کیونکہ وہ کنٹینیوشن میں اور سبجیکٹ، وہ جو سینٹنس چل رہا معنی خراب ہو جاتے وہاں روکے تو، یہ لا پہ نہیں روکنا۔ لا آیا تو ڈونٹ اسٹاپ، لا مانے نہیں، لا کے مانے جو لوگ گلف میں رہ کے جن کو معلوم ہے، لا مانے نو، نو بولے ایسا، لا مانے لا نہیں، ہے نا، لا پہ نہیں روکنا۔ اگر آپ رک گئے، آپ کی سانس ختم ہو گئی، کیا کرتے؟ رکنا ہی پڑتا،
رک گئے تو کیا کرنا، آپ یہ آخری میں جو بھی کلمہ تھا اس کو ساکن کر دینا، اور آپ یہاں پہ سانس ختم ہو گئی بول کے رک گئے تو آپ کیا کرنا ہے، یہاں سے پھر پیچھے سے آنا، یہ ایک 2-3 کلمے پیچھے سے آ کے نکل جانا. پھر اگر آپ رک گئے تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی سانس ختم ہوگی تو کیا کریں گے آپ، ایسی صورت میں آپ پیچھے سے آنا، پیچھے سے آ کے، اور یہاں پر یہ لا پہ نہیں روکنا بہرحال، اگر رک گئے تو پیچھے سے آنا. 7:30 میں آئیں گے. اور اگر یہ آیت چل رہی یہاں پہ کیا ہے، آیت ختم ہو گئی یہاں پہ. اب کوئی بھائی مائک بند کر کے بات کریے نا جی. یہ یہاں پہ اس کے اوپر بھی لا لکھا ہو رہا تھا، بعض وقت یہ آیت کے اوپر بھی لا لکھا ہو رہا تھا. یہاں پہ آپ روک سکتے ہیں، آیت ہے تو روک سکتے ہیں، ملا کے پڑھنا چاہے تو ملا کے بھی پڑھ سکتے، لیکن یہ بیچ میں آ گیا تو کبھی نہیں روکنا، بیچ میں آ گیا تو یہاں نہیں روکنا. اگر سانس ختم ہوگی تو روک کے پیچھے سے آنا پھر. لیکن یہاں پہ جو ہے آپ روک بھی سکتے ہیں، نہیں بھی روک سکتے. آیت کے اوپر آیا تو آپ روک بھی سکتے ہیں، نہیں بھی روک سکتے. لیکن آیت کے بیچ میں آ گیا تو یہاں نہیں روکنا، یہاں پہ نہیں روکنا. یہاں پہ روک بھی سکتے اور نہیں بھی روک سکتے. اور یہاں پر اگر آپ روک دیے سانس ختم ہونے کی وجہ سے روکے تو آپ پیچھے سے آنا. اور ایک بتا رہا ہوں میں، آپ ایک آیت پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ آ کے آپ کی سانس ختم ہو گئی. یہاں پہ آ کے آپ کی سانس ختم ہو گئی، کیا کریں گے آپ؟ جیسے ہی سانس ختم ہو گئی، یہ جو آخری کلمہ تھا، آپ آخری کلمے کے آخری حرف کو آپ ساکن کر دیں گے، مطلب جزم لگا کے روکیں گے. سانس ختم ہو گئی، کیا کریں گے؟ روک دی. روک کے کیا کرنا، پھر شروع کرے، نئی سانس لگی، تھوڑا پیچھے سے آنا، تھوڑا 2-3 کلمے پیچھے سے آنا، 2-3 کلمے پیچھے سے آ کے آگے بڑھ جانا. اگر آپ کی سانس ختم ہو گئی، آپ رک گئے بیچ میں آیت کے، تو آپ ایک تو ساکن کر کے روکنا وہاں کے حرف کو، اور پھر پیچھے سے آ کے ملا کے پڑھنا، اور جہاں آیت ختم ہو رہی وہاں جا کے روکنا، یا پھر جہاں وقفے جائز ہے وہاں جا کے روکنا، یا وقفے مطلق ہے وہاں جا کے روکنا ہے نا. اور اگر قرآن پڑھتے آپ کو، آپ دیکھیے یہاں پہ وقفے مطلق ہے، یہ آپ کو دکھ رہا، آپ یہاں روک سکتے ہے نا، آیت کے ختم پہ روک سکتے، یا وقفے جائز ہے، وقفے مطلق ہے. میں آپ کو بتانا، اور بہت سے نشانیاں ہیں، میں آپ کو بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا اس کے روکنے کے احکام. لیکن میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں، جہاں پہ میم آ گیا تو آپ روکنا ہی روکنا. انہیں لکھتا میم بول کے، کہیں آ گیا تو میں آپ کو دکھاؤں گا. میم آ گیا تو آپ منہ پہ وقفے لازم ہے، وہ رکنا ہی رکنا ہے. یہ بہت سے قسم کے احکام ہیں، جیسے یہاں لا ہے، خاف ہے، جیم ہے. جیم اور تو بہت کثرت سے آتے ہیں. یہاں رکو آ گیا تو عین ڈال دیا. کہیں پہ میم آ گیا تو میں آپ کو بتاؤں گا، وہاں پہ آپ روکنا ہی روکنا. میم آ گیا تو ضرور روکنا. وہ وقفے لازم بولتے ہیں اس کو. وقفے لازم مانے روکنا ہی روکنا ہے. یہاں پہ لازم مانے کمپلسری. تو اتفاق سے وہ بات بہت جگہ ہے. یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں، تھوڑا کوئی آ گیا تو آپ کو بتاؤں گا. اس میں کیا ہے، وقفے لازم میں آپ کو یہاں کمپلسری روکو بول رہا ہوں، کمپلسری روکو. خیر میں آپ کو نکال کے بتاؤں گا بعد میں کیا کرنا ہے وہاں پہ. اب جیسے جی، یہ آیت چل رہی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے میم لکھا ہوا ہے. آپ کیا کرنا ہے، یہاں روک لینا. یہاں روک کے پھر یہاں روک لے کے یہاں آ کے یہاں روک کے پھر یہاں سے پڑھنا. یہاں روکنا کمپلسری ہے بول رہا ہوں. یہ میم پہ روکنا، یہ وقف لازم مینس کمپلسری. یہاں پہ کیوں یہاں نہیں روکے آپ تو کیا ہوتا ہے، بعض وقت معنی بدل جاتے. کیسا؟ جیسے آپ کو میں اردو میں سمجھا دیتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے. کیا بول رہا ہوں نے؟ ٹھہرو مت جاؤ. کیا بول رہا ہوں نے؟ ٹھہرو مت جاؤ. اس کا مطلب ہے اسٹاپ، ڈونٹ گو. کیا لکھ رہا ہوں نے؟ اسٹاپ. یہ ہے ٹھہرو مانے اسٹاپ، ڈونٹ گو. ٹھہرو مت جاؤ. اگر آپ کیا کرے، یہاں ٹھہرو بول کے نہیں رک رہے آپ
آپ کو ہم کو عربی معلوم نہیں ہے، ہم کیا کریں، یہ یا رک رہے ہیں، ٹھہرو مت جاؤ، الٹا ہو گیا نا، ٹھہرو مت جاؤ، الٹا ہو گیا. حالانکہ انہیں بولنا چاہ رہا تھا ٹھہرو، اسٹاپ، ڈونٹ گو. اگر آپ یہاں نہیں روکے آپ، اور یہاں آ کے رک گئے آپ مت پہ، ٹھہرو مت جاؤ، اس کا مطلب ہے ڈونٹ اسٹاپ، گو، الٹا ہو گیا نا. تو اسی لیے جہاں پہ میم رہتا وہاں پہ روکنا رہتا تو معنی بدل جاتے. اگر آپ ٹھہرو پہ نہیں روکے تو ٹھہرو مت ہو جاتا، وہ جاؤ یعنی جانے کا حکم ہو رہا اور ٹھہرو بول رہا، ٹھہرو مت بول رہا. لیکن اگر آپ ٹھہرو پہ بول دیے تو اس کا مطلب ہے اسٹاپ، اور ٹھہرو مت بولے تو ڈونٹ اسٹاپ، تو معنی بدل جاتے. تو جب بھی میم آتا آپ ٹھہرنا وہاں پہ. اس لیے وہاں پہ قرآن میں لکھا ہوا رہتا، باضابطہ میم لکھا ہوا رہتا، اور مارجن کے اندر مارجن بولنے کا رہتا یہ قرآن کا پیج ہے، یہ قرآن کا پیج ہے، یہ پوری آیتیں چل رہی ہیں، قرآن چل رہا کتنے 13 لائنیں 14 لائنیں کتنے بھی لائن. یہاں پہ وقف لازم آ گیا یہاں پہ. تو انہیں یہاں مارجن میں کیا لکھتا ہے، یہاں پہ لکھتا انہیں وقف لازم ہے یہاں بول کے، یہاں پہ مارجن کے اندر لکھتا انہیں یہاں وقف لازم ہے روکو بول کے. یہاں میم لکھ کے یہاں پہ بھی لکھتا انہیں یہاں وقف لازم ہے ٹھہرو کمپلسری جو ہے نا. یہ مارجن بولتے اس کو، یعنی پیج کے باہر لکھنا، ادھر بھی لکھ سکتا ہے یا ادھر بھی لکھ سکتا، رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ. آپ دیکھے ہوں گے قرآن میں دونوں طرف رہتا، یا پہ اگر ربا آ گیا تو ربا رہتا، رکو آ گیا تو رکو رہتا، بہت سی چیزیں رہتے ہیں مارجن میں لکھے ہوئے ہے نا. تو یہ وقف لازم کی علامت ہے. میم کیا ہے؟ وقف لازم کی علامت ہے. جیم کیا ہے؟ وقف جائز کی علامت ہے. لا بولے تو نہیں روکنا ہے نا. وقف تو یہ کیا ہے؟ وقف مطلق کی، اور یہ کیا ہے؟ آیت کی علامت ہے. یہ گول کیا ہے؟ آیت کی علامت. ہر آیت پہ روک کے سانس لینا سنت ہے. آپ ہر آیت پہ روکیے، نئی سانس لیجئے، آرام سے پڑھیے. اور یہ کیا ہے؟ اور ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، یہ کیا ہے؟ پہلے پرانے قرآنوں میں، آج سے 100 سال 150 سال 200 سال پہلے کے قرآنوں میں کیا ہے؟ یہاں پہ ایسا لکھا ہوا تھا، یہ آیت چل رہی آیت آ کے ختم ہوئی، یہاں پہ ایسا تھا. یہ آیت کا تا ہے، یہ تا جو گولتا بولتے اس کو، تا مربوطہ بولتے اس کو، میں بعد میں سمجھاؤں گا. ایسا لکھا ہوا تھا پہلے کے قرآنوں میں. اب ان لوگ کیا کرے، اب آہستہ آہستہ ہم لوگ ذرا ایڈوانس ہو گئے. ایڈوانس ہو کے کیا کرے، اس کے نقطے غائب کر دیا، اس کے نقطے خواب پھر ایسا لکھنے لگے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا کرے، اس کے چوٹیاں بھی کاٹ دیے، اس کے چوٹیاں کاٹ کے اب اس کو گول کر دیے. یہ تا ہے اصل میں. اور گول کر کے اب اس کے اندر کیا کریں، آیت نمبر لکھ رہے ہیں 3 4 5 6 آیت نمبر. یہ اصل میں تا ہے، یہ اصل میں یہ تا ہے، آیت ختم ہونے کا تا ہے. آیت کیسا لکھتے ہیں آپ؟ آیت تا پہ ختم ہوتی ہے آیت. تو یہ جو تا ہے، یہ تا ہے، یہ آیت کا تا ہے. تو یہ جو گول دائرہ ہے، یہ جو آیت کے ختم پہ جو دائرے آ رہے ہیں آج کل قرآن میں جو آیت کے ختم پہ جو دائرے آ رہے ہیں، یہ تا ہے اصل میں. یہ ہم لوگ کیا کریں، اس کے نقطے بھی گرا دیے اور اس کے چوٹیاں بھی کاٹ دیے. ابھی نہ گول ہو گئی، بالکل ماڈرن آیت ہو گئی. اور اس کے اندر ہم آیت نمبر بھی ڈالنا شروع کر دیا ہے نا، 3 4 5 6 جو بھی آیت ہو رہی نمبر بھی ڈالتے. تو یہ تا ہے اصل میں، یہ تا ہے. یہ گول نشان کیا ہے؟ تا کا نشان ہے. تو اس پہ روک کے سانس لینا. وقف جائز پہ آپ روک سکتے، آپ کی سانس ختم. آپ ہمیشہ روکنے کے مقامات آئے تو روک کے فریش سانس لے کے آرام سے اچھا پڑھنا، بھاگنا نہیں. جیسے وقف مطلق ہے آپ روکیے، وقف جائز ہے روکیے، وقف لازم ہے یا تو روکنا ہی روکنا ہے نا. اس کے علاوہ لا ہے مت روکیے. اس کے علاوہ اور بہت سے نشانیاں آتے ہیں، خاف ہے، زا ہے، صلے ہے، صلاح ہے، اور کیا ہے بھائی، کاف ہے، زا ہے. میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا یہ تمام چیزیں کیا ہے. ہم جب اس کا سبق پڑھیں گے میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں. ابھی میں جو ضروری چیزیں ہم کو تلاوت کرنے کے وہ بتانے کے لیے آج میں بتایا، کیونکہ ہم پڑھتے وقت میں ہم کو معلوم رہنا کیسا پڑھنا ہے، ہم کو پڑھتے وقت میں معلوم ہونا ہے کیسا پڑھنا ہے. آپ کو میں اس سے بتاتا ہوں. ہم 30واں پارہ پڑھ رہے اب جیسا یہاں پہ ہے، یاد تھوڑا بتایا ہمیں ہے نا. الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین، روک لیا میں یہاں پہ، نون کا زبر نکال کے روک لیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین پیش تھا یہاں پہ، میں نکال کے ساکن کر دیا. قل هو اللہ احد، میں کیا کرا، دو پیش نکال کے جزم لگا دیا، ہے نا. اب میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں گا، یہاں پہ آپ کو ایک چیز اور بتاؤں گا کہ جو ہے ہاں بورڈ پہ یہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی بتا دوں گا. یہ دیکھیے اب فار ایگزامپل یہاں پہ یہ آیت ختم ہو رہی ہے، یہاں پہ صلی، یہاں پہ کھڑا زبر ہے، اس کے اوپر کیا ہے، کھڑا زبر ہے نا. اب یہ کھڑے زبر کو ساکن نہیں کرنا، کھڑا زبر پڑھ کے روکنا، یہ خاص بات ہے، یہ ایکسیپشنز بتا رہا ہوں میں. ہاں یہ آپ کھڑے زبر کو کبھی نہیں وہ کرنا، کھڑا زبر پڑھ کے روکنا. ہاں کھڑی زبر اور الٹا پیش ہے، آپ اس کو ساکن کر دینا. صرف کھڑا زبر ہے تو آپ پڑھنا، میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا. صرف کھڑا زبر ہے تو ویسے ہی پڑھنا. اور کہیں پر بھی جو ہے آخری میں جو ہے نہ ہے، فار ایگزامپل مد اصلی ہے، کوئی بھی مد اصلی ہے، آپ مد اصلی پڑھ کے روکنا، مد اصلی کو ساکن نہیں کرنا، کیونکہ آپ یہ آخری کے الف پہ کچھ بھی نہیں ہے ویسے ہی، ہے نا. تو مد اصلی پڑھ کے روکنا ہمیشہ. اور ایک خاص بات کیا ہے، اگر یہاں پہ جو ہے یہاں پہ اگر یہاں پہ جو ہے دو زبر ہے، یہاں پہ یہ خا ہے، سمجھے دو زبر ہے اور یہ ختم ہو گیا، آیت ختم ہو رہی، تو آپ کیا کرنا، روکنے کے خود میں ایک زبر کینسل کر دینا اور مد اصلی کر کے روکنا. خو، آپ ایک زبر گرا دیے تو انہیں ایک زبر بچ جاتا، اس کے بعد الف ہے، یہ مد اصلی ہو جاتا ہے. مد اصلی کر کے روک سکتے ہیں آپ، یہ مد اصلی پہ روک سکتے ہیں آپ. یہ کھڑے زبر پہ آپ بالکل ایسے ہی روکنا، اس کو ساکن نہیں کرنا. تو کیا چیزیں معلوم ہے، کھڑے زبر پہ ویسے ہی پڑھنا ہے، مد اصلی پہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، مد اصلی پڑھ کے روکنا ہے. اور دو زبر والی تنوین آئی تو ایک زبر گرا کے مد اصلی کر کے روکنا ہے، جیسے یہاں پہ آئی تھی، میں بھی آپ کو بتا رہا تھا، یہاں پہ انہیں بتانے کے لیے لکھا تھا. یہ دیکھیے احد، یہ دال پہ دو پیش تھے، ہم ساکن کر دی. ان مع العسر یسرا، کیا کرا، یسرا میں ایک زبر گرا کے مد اصلی کر کے روکا، یسرا، ہے نا. اب جیسا یہ نیچے کی آیت ہے، دو زیر ہے، آپ اس کو ساکن، آنیہ، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، ساکن کر دیے، سب ساکن کرے تو تا مربوطہ ہمیں بدل جاتی نہیں، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ہے نا. تو اب کیا ہے، آپ لوگ غور سے میں جو بتایا آپ اس کو غور سے دیکھیے. اب میں آپ کو ایک سلائیڈ بتا رہا ہوں، وہ سلائیڈ میں آپ کو پورے قاعدے آپ کو ایک ساتھ بتا دوں گا، تو آپ کو جو ہے قرآن پڑھتے وقت میں کوئی غلطی نہیں ہوئیں گی انشاءاللہ. کیا ہے آپ کو، قاعدہ نمبر ایک، آخری حرف کو ساکن پڑھیے نیچے دی گئی حالتوں میں. نیچے دی گئی حالتوں میں آخری حرف کو ساکن پڑھیے. جیسے زبر ہے ساکن کریں گے، زیر ہے ساکن کریں گے، پیش ہے جزم لگائیں گے، کھڑی زیر ہے جزم لگائیں گے، الٹا پیش ہے جزم لگائیں گے، دو زیر ہے تنوین کے جزم لگائیں گے، دو پیش ہے تنوین لگائیں گے. تو یہاں پہ کیا چھوڑ دیا انہیں، کھڑا زبر اور کھڑا دو زبر کی تنوین کو چھوڑ دیا انہیں. قاعدہ نمبر ایک، یہ جتنے چیزیں ہیں 3 اور 2 5 7 جگہ 7 حالتوں میں جزم. قاعدہ نمبر 2، اگر کھڑا زبر ہو تو ویسے ہی پڑھیے، یہ میں آپ کو ابھی بتایا. کھڑا زبر ہے تو ویسے ہی پڑھیے، اس کو ساکن نہیں کریے. قاعدہ نمبر 3، ہاں اگر آخری لفظ پر دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو اس کو الف مد کی طرح پڑھی، دو زبر ہے تو ایک زبر گرا کے مد اصلی کر کے پڑھیے، یہ بھی بتا دیا میں. یہاں پہ تینوں کا ریویو کرا انہیں، خلاصہ ہے نا. کیا کرا، یہ جتنے حرفہ ہیں سب کو آپ ساکن کر سکتے، کھڑے زبر کو ویسے ہی پڑھنا ہے، دو زبر کو ایک زبر گرا کے مد اصلی کرنا ہے، یہ خلاصہ کر دیا انہیں. اور آگے بتا رہا ہوں، یہاں پہ ہے شکر، آپ زبر نکال کے روک رہے ہیں تو شکر، شکرا نہیں پڑھنا، شکر، را کو ساکن کر. اور اگر زیر ہے تو والعصری، آپ روک رہے ہیں تو والعصر ساکن کر دینا. پیش ہے والفتح، آپ روک رہے ہیں تو پیش نکال کے ساکن کر والفتح، سمجھ گئے نا.
यहाँ पे क्या है, रब्बी ही, हम क्या कर दिए, खड़ी ज़र निकाल के साकिन कर दी, रब्बी। लहू, हम उल्टा पेश निकाल के साकिन कर दिया, ला ला। यहाँ पे खड़ा जबर है, वैसे ही पढ़ेंगे, ताहा ताहा, रोके भी तो ताहा ही पढ़ेंगे, खड़ा जबर पढ़ के रोकेंगे, है ना। वद्दुहा, वद्दुहा ही पढ़ेंगे, खड़े जबर को साकिन नहीं करेंगे। ये रूल हर सबको मालूम होना कुरान पढ़ते हो, है ना। अब दो जेर है, बिनहरिन, बिनहर साकिन कर देना, बशरुन साकिन कर देना, दो पेश को, बशर। हाँ, दो जबर को क्या करो बोल रहा हूं उन्हें, यहाँ है तव्वाबन। अब उन्हें बोल रहा है एक जबर गिरा के रोकते हो, में कैसा पढ़ेंगे उसको, तव्वाबा। हुदन था, हुदा, खड़ा जबर लगा देंगे, है ना, हुदा। मा अन था, मा आ। दो जबर की तनवीन को हमेशा मध्य असली करके दो हरकत से रोकना, दो जबर की तनवीन को सिर्फ, समझ गए आप। ये फायदा, मैं ये तख्तियां आपको भेज दूंगा होमवर्क में आज। उसके बाद क्या है, मीम की और नून पे आप रोकेंगे इसको तो जेर निकाल लेंगे, लेकिन ना करेंगे बराबर। अलगम्मी था, यहाँ पे क्या था, अलगम्मी था। अब आप रोकेंगे तो कैसा पढ़ेंगे इसको, अलगम, जेर नहीं पढ़ेंगे आप। जानून, अब क्या करेंगे, दो तनवीन को निकाल दिए लेकिन तजदीद बाकी है, जान, उन्ना करके रोकेंगे, उसकी तनवीन नहीं पढ़ेंगे, है ना, समझ गए ना। वो उन्ना कैंसल नहीं होता कभी भी, उन्ना वैसे रहता, उसके ऊपर जो हरकत है वो साकिन हो जाती है ना। ये है मुस्तखर, आप पेश निकाल दिए, रोकेंगे, तजदीद वैसी बरकरार रहेंगे, मुस्तखर, थोड़ा रा को तकरार करके रोकना, ये मैं बाद में बताऊंगा। सामी रियू, सामी री, तजदीद वैसी बरकरार रहती। अब यहाँ पे बिल हक़ी, यहाँ पे बिल हक़, बिल हज्जी, बिल हज, तब भी ये मैं आपको बात जब हम वो पढ़ लेंगे, आप अगला सबक पढ़ लेंगे तो ये समझ जाएंगे आप, आखिरी के 3 स्लाइड। तो ये मैं आपको भेजूंगा, आप जो है रोकने के तमाम अहकाम आपको मालूम हो गए। जितने जगह है सब जगह साकिन करना है, खड़े जबर को और मध्य असली को, और दो जबर की तनवीन को वैसे ही पढ़ना, मध्य असली करके पढ़ना, बाकी सबको साकिन कर देना, है ना। रोकते वक्त में साकिन कर, ला पे नहीं रोकना, हर आयत पे रोकना, वक्फे लाजिम पे जरूर रोकना। तो ये आज का सबक था। हम थोड़ा ब्रीफ बताया मैं रोकने के अहकाम को, क्योंकि बाद में जब तफसील से हम रुमूज़ औक़ात पढ़ेंगे, रोकने के अहकाम पढ़ेंगे, द रूल्स टू स्टॉप पढ़ेंगे, उसमें और मजीद तफसील से आपको पूरा बताऊंगा। अब हम रोज की, क्योंकि अब हम छोटे छोटे सूरह पढ़ना शुरू करने वाले हैं, तो मैं जरा रोकने के अहकाम को ब्रीफ बता दिया। अब हम कैसा पढ़ेंगे उसको, हर आयत पे कैसा रोकेंगे, रोकते वक्त में कैसा साकिन करेंगे, बीच में वक्फे जायज आया तो कैसा रोकेंगे, वक्फे मुतलक आया तो कैसा रोकेंगे, वक्फे लाजिम आया तो कैसा लाजिम रोकेंगे। ये छोटे मोटे अहकाम मैं आपको आज बता दिया। आज हम तनवीन पढ़े और थोड़े रोकने के अहकाम पढ़े। अब हम यहाँ से जो है हम जो है थोड़ा बड़े सूरे पढ़ना शुरू करें। ये बड़े सूरे क्या, हम 30वें पारे के जो सूरे आखिरी के छोटे छोटे वाले, पहले उसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद एक एक रूल रोजाना पढ़ते जाएंगे। अब तक हम जो है 2 मेन लेसन पढ़े, एक लामे जलाला और एक गुन्ना, एक लामे जलाला और एक गुन्ना। कल का जो लेसन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें आपको बताऊंगा अलीफ के अहकाम, ये बता के फिर मैं आपको जो है सूर्य कैसा शुरू करना वो भी बताऊंगा, अलीफ के अहकाम बताऊंगा कल, अलीफ के किस्में, अलीफ के अहकाम, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो कल सब लोग पाबंदी से आइए और हर दिन आइए और होमवर्क को जो है फॉलो करिए। ये जितने रोकने के मैं स्लाइड आपको बताया आज, ये पूरे मैं आपको होमवर्क में भेजूंगा। घर में इस पे गौर करिए, हर इसके ऊपर गौर करके देखिए क्या बोल रहा हूँ, क्या करो बोल रहा, कैसा करना है ना। पूरे स्लाइड आपको भेजूंगा मैं। आपको कुछ पूछना है, कुछ बात करना है तो मेरे से करिए, फिर हम दुआ पढ़ के आज की क्लास खत्म करेंगे। जी, ये तनवीन का हरकत एक ही होता है ना?
تنوین کا حرکت ایک ہی ہے. آپ کو اس میں کیا ہے, سکون آ جاتا ہے نا. آپ کو میں بتا دوں, ہم پڑھے نا, اس میں جو ہے کھینچنے کا سوال ہی نہیں ہے. اس میں جب کوئی چیز ساکن آ گئی تو انہیں ویسے ہی ڈن بول کے ایک دم رک جاتی. یہاں پہ کہاں گئی ہو, یہ دیکھیے, یہ دو زبر تھے تو ہم کیسا پڑھتے اس کو؟ تن. کہاں کھینچ رہے؟ تن. کہاں کھینچ رہے؟ تن. کہاں کھینچ رہے؟ خالی زبر پڑ رہا ہے ایک حرکت. تن خالی نون مل رہا نا, وہ جزم والا ہے. جزم والا تو ویسے ہی نہیں کھینچے جاتا, بلکہ آواز رک جاتی, اس میں سکونت اختیار کر لیتی ہے نا. آپ دیکھیے تنوین والے کو, تن. بن نہیں کھینچے جا رہا نا, پیش پڑھ کے نون کو ملا دے رہے ہیں اس کو, بن. کیونکہ اب آپ جب آپ یہ جزم جو ہے جا کے پیش کو پکڑ رہا, بن, ختم. وہی ایک حرکت سے پڑھ رہے, نون سے ملا رہے خالی اس کو, بن, بن, بن نہیں کھینچے جاتا. ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا جواب مل گیا. آپ یو آر سیٹسفائی؟ جی جزاک اللہ خیر صاحب. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے تنوین کے تعلق سے یا اسٹاپ کے تعلق سے؟ نو کوشچنس, ایوری بڈی انڈرسٹینڈ کہ آج میں جو بتایا تمام چیزیں اچھے طریقے سے اس کو اپلائی کرنا ہے. میں بھی قرآن کو پڑھنا شروع کرنے سے پہلے, قرآن میں اترنے سے پہلے میں ضروری چیزیں بتا دے رہا ہوں آپ کو. اب ہم جب تلاوت کریں گے کیسا روکنا کیا ہے, کہاں پہ کیسا روکنا, کہاں نہیں روکنا, کہاں روکنا, تنوین کیسا پڑھنا, یہ سب چیزیں ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں. ہم لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, بہت اچھا جو ہے ماشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہے. اور تو اگر کوئی سوالات نہیں ہے تو ہم آج دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ لوگ سب مائک آن کر لیجئے, آپ سب دعا میرے ساتھ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک سبحان ربک رب العزت رب العزت عما یصفون عما یصفون وسلام علی المرسلین والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. العالمین. آپ ہے تمہارا پروردگار, بڑی ہی عزت والا ہے اور بری ہے ان تمام باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. سلام ہو تمام رسولوں پر. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. پالنے والا ہے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. آمین. آمین یا رب العالمین. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك بركة في العمر وصحة في البدن وراحة في المعيشة وحسن في الرزق وزيادة في العلم. اللهم ثبتنا على اللهم ثبتنا على احكام القرآن. اللهم من أحييته منا
فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللہ ہمارے قرآن یا اللہ ہمارے قرآن کے سیکھنے کو تو قبول فرما. ہم کو اچھا قرآن پڑھنے والا بنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری گزر فرما. یا اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرما. اللہ یا اللہ ہم کو ہماری ہدایت کے راستے کھول دے. یا اللہ ہم جو ہے ہمارا سینہ کھول دے تاکہ ہم جلدی جلدی جو ہے قرآن کو اچھا پڑھنا سکیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں کو درگزر فرما. یا اللہ ہمارے جو والدین گزر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما, قبروں کو منور فرما. ہمارے بابا و اجداد ہمارے جو بزرگ حضرات ہمارے ماں باپ جو گزر چکے ہیں اللہ ان کی خبروں کو منور فرما. ان کی خبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ ہمارے جو نسلوں کے اندر جو ہے دین کے دائی پیدا فرما. ہمارے بچوں کو نیک راستے میں چلا, ہم کو گمراہی سے بچا, ہماری لڑکیوں کو گمراہی سے بچا. ہم کو جو ہے دین پہ قائم رکھ. یا اللہ ہم کو دین پہ قائم رکھ, ہم کو نمازی بنا. یا اللہ نماز کا پابند بنا. یا اللہ نماز کا پابند بنا. یا اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے کمزوریوں کو دور فرما. یا اللہ ہمارے اندر جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. ہمارے جو حالات ہیں یا اللہ ہمارے حالات کو جو بدل دے. ہماری بے عزتی کو عزت سے بدل دے. ہمارا بخار واپس لوٹا دے. یا اللہ ہم جو ہے بہت بے عزت ہو چکے, بہت ذلیل ہو چکے دنیا میں. یا اللہ ہم کو دنیا میں عزت عطا فرما. یا اللہ ہم کو دنیا میں جو ہے طاقت عطا فرما, ہم کو جو ہے حکومت عطا فرما. یا اللہ ہماری حکومتیں چلی گئی ہیں, ہماری طاقت چلی گئی ہے, ہم لوگ کمزور ہیں. یا اللہ تو ہماری مدد فرما. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ حالات کو بہتر بنا اور ہم کو دین پہ چلنے والا بنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.